بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجالس کی زیادہ مصروفیات کی وجہ سے میں تقریباً کوئی 7-8 دن کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ایک اور بھی اطلاع کر رہا ہوں انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر میرا ویڈیو جو ہے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا کرے گا مختلف عنوانات کے حوالے سے۔ کافی دوستوں کا احباب کا اصرار بھی ہے کہ آپ ویڈیو لیٹ بناتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب وعدہ رہا کم از کم زیادہ سے زیادہ 2 دن کے بعد نیا ویڈیو اپلوڈ ہو جایا کرے گا۔ آج کا ویڈیو ایک بڑے اہم عنوان پر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منبر امام حسین علیہ السلام نہ تو سیاست کا میدان ہے کہ اس پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کی جائے، نہ یہ ایک خاص کلچر اور خاص مسلک و فرقہ کا یہ پلیٹ فارم ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام وہ بادشاہ ہیں جن کے لیے خواجہ نے فرمایا کہ دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اپنے اشعار میں چونکہ وقت کی قلت سے میں پوری رباعی نہیں پڑھ سکا، تو امام حسین علیہ السلام کو دین بھی قرار دیا گیا اور دین کا پناہ دینے والا بھی قرار دیا گیا۔ لہٰذا منبر امام حسین علیہ السلام نہ تو گالی کا متحمل ہے، نہ اس پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے، نہ اس پر طنز و مذاق کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر نوجوانوں کو اشتعال دلا کر ملک پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کا درس دیا جا سکتا ہے۔ منبر امام حسین علیہ السلام کی حرمت، اس میں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر سرکار احمد مجتبیٰ کے ختم نبوت تک گفتگو ہوتی ہے، جناب سیدہ کی طہارت پہ گفتگو ہوتی ہے، مولا کائنات کی پاکیزہ ولایت پہ گفتگو ہوتی ہے، چہاردہ کی عظمت و حرمت پہ گفتگو ہوتی ہے، 12 اماموں کی عظمت و عصمت پہ گفتگو ہوتی ہے، اولیاء اللہ اوصیاء اللہ پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ منبر اخلاقیات کا منبر ہے، یہ منبر امام حسین بادشاہ کے عظیم پیغام کا منبر ہے۔ کربلا 3 حصوں میں ہے: فضائل آل محمد، مصائب آل محمد، پیغام آل محمد۔ مقصد کربلا بہت کم بیان کیا جا رہا ہے، اور مقصد کربلا میں سب سے اہم چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جن افعال کے لیے، جن باتوں کے لیے قربانی دی ہے، ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے قربانی دی ہے خالصتاً۔ آج کا ویڈیو چونکہ لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں موضوع پہ آتا ہوں۔ ایک صاحب ابا کبا مولانا عارف کاظمی نے ایک نہایت ہی عجیب و غریب لفظ جو گالی کے مترادف ہے، انہوں نے منبر پر مثال دیتے ہوئے وہ لفظ بیان کیا۔ پہلے آپ ذرا وہ الفاظ سنیں، پھر میں گفتگو کرتا ہوں۔ بھائی میں بڑا امیر ہوں، ہاں آئی فون کے موبائل کو ساسر بنا کے استعمال کروں گا تو دنیا بولے گی امیر تو ہے لیکن ساتھ میں تھوڑا چوتیا بھی ہے، ساتھ میں تھوڑا چوتیا بھی ہے، ساتھ میں تھوڑا چوتیا بھی ہے۔ جی سامعین محترم، تو آپ نے اندازہ کیا کہ انہوں نے کتنی پاک جگہ پہ بیٹھ کر کیسا لفظ استعمال کیا ہے جو ادباً شرعاً اور عقلاً منبر کی حرمت کے خلاف ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر بات بغیر کسی کا گروپ بنے ہوئے، لیکن عقائد پر میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا کسی سے بھی، آپ میری طبع کو جانتے ہیں۔ یہی حرکت اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کا ذاکر یا کوئی مبلغ خطیب کرتا تو اس پر ایک عجیب سا طوفان کھڑا ہو جاتا۔ ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی غلط بات کرے، ممبر پر گالی دی، اس کے خلاف ایسے ہی ریئیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ بات صاحب ابا و کبا اور صاحب امامہ کر دے تو اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے کہ چونکہ یہ عالم دین ہے اس لیے انہوں نے کہا ہوگا۔ تو ایسی باتوں کا تاریخی شرعی کوئی پس منظر نہیں ہے۔ جیسے یہ مولانا عارف کاظمی صاحب نے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا کوئی بھی حقائق سے، عقائد سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے ایسا لفظ استعمال کر کے منبر کی تقدس کو پامال کیا ہے، انہیں اس پہ رجوع کرنا چاہیے اور آئندہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان سے غلطی نہیں ہوتی، عجلت پسندی میں بعض اوقات جو ہے وہ لفظ نکل جاتا ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے ان الفاظ پہ نادم ہوں اور شرمندگی محسوس کریں۔ جناب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا جائے دراصل وہی بڑا گناہ ہوتا ہے۔ لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہونا یہ اس سے بڑا
गुनाह है, और तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना ये उससे बड़ा गुनाह है। लिहाजा मौलाना काज़मी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश करें आइंदा से मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बैठकर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे मिलत जाफरिया का या किसी और मसलक या किसी भी पढ़े लिखे आदमी की दिल आज़ारी हो। आपने ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है, मैं तो उसको दोहराना भी नहीं चाहता, बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और आइंदा से मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तक़द्दुस का ख़याल रखते हुए मेरे तमाम ज़ाकिरीन वाइज़ीन उलमा इकराम से गुजारिश है कि वो अपनी गुफ्तगू को मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जारी करते हुए अपने अल्फाज में एहतियात बरतें। मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, ये मिंबर गाली के लिए नहीं है, तंज़ो मजाक के लिए नहीं है, जुगतबाजी के लिए नहीं है। खुदारा इस अज़ादारी को बचाने के लिए आइम्मा तहरीन की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जनाब सानिया ज़हरा का बहुत बड़ा किरदार है। लिहाजा इसको बदनाम मत करें, इसको दूसरों के लिए तनकीद का बाइस मत बनने दें, अपनी गुफ्तगू में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर आले मोहम्मद की मोहब्बत को करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम तो फ़ियाल।